بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ کو دیکھیے، ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، الیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اور یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے، اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ کے منہ پر تھوک دیا، جیسے کہاوت ہے کہ کسیانی بلی کمبا نوچے۔ لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا، حضرت علی رضی اللہ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت اس نے اور زیادہ گستاخی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا، اور ایسے میں آپ نے اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو گرا دیا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، اب مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا اور میرا اس میں اپنا غصہ شامل ہو گیا۔ اب اگر میں اس غصے پر عمل کرتا، اس سے بدلہ لیتا، تو یہ بدلہ لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہوتا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے، لہذا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں یہ غصہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لیے ہوتا۔ اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر من احب للہ و ابغض للہ پر عمل فرما کر دکھا دیا۔ گویا کہ غصہ کی منہ میں لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس غصے کا شرعی اور جائز موقع ہے، بس وہاں تک تو غصہ کرنا ہے، اور جہاں اس غصے کا جائز موقع ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اس غصے سے اس طرح دور ہو جائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہی حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود کے آگے ٹھہر جانے والے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا واقعہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ کا گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے۔ بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا، گویا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے سوچا کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور کسی شخص کی ذاتی گھر کا پرنالہ مسجد کے اندر آ رہا ہو تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا اور وہ توڑ دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا جو حکم دیا، یہ غصے کی وجہ سے تو دیا، اور غصہ اس بات پر آیا کہ یہ کام مسجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ کو پتہ چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ توڑ دیا گیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس آئے، ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو مسجد کی ہے، کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کی جگہ میں کسی کا پرنالہ آنا شریعت کے حکم کے خلاف تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پرنالہ یہاں پر کس طرح لگا تھا، کس نے لگایا تھا؟ یہ پرنالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا، اور آپ کی خاص اجازت سے میں نے لگایا تھا۔ آپ اس کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس پرنالے کی جگہ کے پاس گئے، وہاں جا کر خود رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ اب میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ دوبارہ لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ میں دوسروں سے لگوا لوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ کی یہ مجال کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو توڑے، مجھ سے اتنا بڑا جرم سرزد ہوا، اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اس کی جگہ پر واپس لگا دیا۔ وہ پرنالہ آج بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگا دیا ہے، اگرچہ اب اس پرنالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے، لیکن یادگار کے طور پر لگا دیا ہے۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ
پہلے جو غصہ اور بغض ہوا تھا وہ اللہ کے لیے ہوا تھا، اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو شخص یہ کام کر لے اس نے اپنا ایمان کامل بنا لیا، یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال اس بغض فی اللہ کی وجہ سے بعض اوقات غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں پر غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے جو زیر تربیت ہوتے ہیں، جیسے استاد ہے، اس کے اپنے شاگردوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے، باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے، شیخ کو اپنے مریدوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ غصہ اس حد تک ہونا چاہیے جتنا اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہو، اس سے آگے نہ بڑھے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو اس وقت غصہ نہ کرے۔ مثلا استاد کو شاگرد پر غصہ آ گیا اور اشتعال پیدا ہو گیا، اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ نہ کرے، بلکہ جب طبیعت میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہو جائے اس وقت مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر لے، تاکہ یہ ڈانٹ ڈپٹ حد سے متجاوز نہ ہو۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ انسان غصے کے وقت بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس کی مشق نہیں کرے گا اس وقت تک اس غصے کے مفاسد اور برائیوں سے نجات نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا کہ چوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ، اور پھر جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگرد، مرید، ان پر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہو جائے تو بعض صورتوں میں یہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ جس پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غصہ کرنے کے نتیجے میں اس کو جو ناگواری ہوگی اس کا اظہار بھی کر دے گا، اور وہ بتا دے گا کہ تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، یا کم از کم بدلہ لے لے گا۔ لیکن جو تمہارے ماتحت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں، بلکہ اپنی ناگواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد استاد سے یا مرید اپنے شیخ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے فلاں وقت جو بات کہی تھی وہ مجھے ناگوار ہوئی، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہے، اور جب پتہ نہیں چلے گا تو معافی مانگنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات نازک معاملہ ہے، اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ بچے ہیں، اور وہ نابالغ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ہوتی، کیونکہ نابالغی کی معافی معتبر نہیں۔ بہرحال آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ غصہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کے ذریعے بے شمار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدا میں تو یہ کوشش کرے کہ غصے کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ غصہ قابو میں آ جائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصے کا موقع ہے، کہاں غصہ کا موقع نہیں ہے۔ جہاں غصے کا جائز محل ہو بس وہاں جائز حد تک غصہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ بغض فی اللہ یعنی اللہ کے لیے تو غصہ کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں، چنانچہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں وہ غصہ نفسانیت اور تکبر اور دوسرے کی حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر ابھی چلنا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ میرا باپ بھی حقیر، میری ماں بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر، یعنی سارے گھر والے حقیر ہیں، ان سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب تو جہنمی ہیں، میں جنتی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کے لیے ان پر غصہ کرنا اور ان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق تلف کرنا شروع کر دیا، اور پھر شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بغض فی اللہ کی ماتحت کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں شیطان ان کو اس طرح بہکاتا ہے کہ ان کو بغض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دوسرے مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل کراتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لڑائیاں، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں پر غصہ کرتے ہیں، بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں، اس کے نتیجے میں فساد پھیل رہا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ کبھی بے اثر نہیں رہتی اور کبھی فتنہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ 3 شرطیں بیان فرما دی:
नंबर 1 बात हक हो, नंबर 2 नीयत हक हो, नंबर 3 तरीका हक हो। मसलन एक शख्स किसी बुराई के अंदर मुब्तला है, अब इस पर तरस खाकर नरमी शफकत से इसको समझाए ताकि वो इस बुराई से किसी तरह निकल जाए, ये नीयत हो। अपनी बड़ाई मकसूद ना हो और दूसरों को जलील करना मकसूद ना हो, और ये तरीका भी हक है, यानी नरमी और मोहब्बत से बात कहे। अगर ये 3 शर्तें पाई जाएं तो अमूमन फितना पैदा नहीं होता, और जहाँ कहीं ये देखो कि हक बात कहने के नतीजे में फितना खड़ा हो गया तो गालिब गुमान ये है कि इसका सबब ये है कि इन तीनों बातों में से कोई एक बात मौजूद नहीं थी। या तो बात हक नहीं थी, या नीयत हक नहीं थी, या तरीका हक नहीं था। ये बात याद रखें कि तुम खुदाई फौजदार बनकर दुनिया में नहीं आए। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हक बात, हक नीयत और हक तरीके से दूसरों को पहुंचाओ, और मुनासिब तरीके से मुसलसल पहुंचाते रहो। इस काम से कभी मत उकताओ, लेकिन ऐसा काम मत करो जिससे फितना पैदा हो। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।